الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما صدق الله مولانا العظيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. میرے محترم سامعین، عزیزہ طالبات اور محترمہ معلمات، سب سے پہلے آپ کی خدمت میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا یہ سیشن یا آج جو ہمارا یہ مل بیٹھنے کا موقع بنا ہے، یوں سمجھنا چاہیے کہ یہ ایک لحاظ سے نئے تعلیمی سال کی ابتدا ہے اور دوسرے لحاظ سے آدم علیہ السلام سے لے کر انبیاء کرام علیہم الصلوات والتسلیمات کی سنت کا احیاء حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے فرمان ذی شان ارشاد فرمایا گیا، اس میں فرمایا وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، ہم آپ کو سکھائیں گے ایسی باتیں جو آپ جانتے نہیں ہوں گے۔ اور اسی طرح آدم علیہ السلام سے کہا گیا وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، آدم علیہ السلام کو ساری چیزوں کے نام سکھا دیے گئے۔ موسیٰ علیہ السلام کے لیے کہا گیا یفقہوا قولی، اور فرمایا رب زدنی علما، ایک تو علم کا اضافہ اور دوسرا معاملہ کی فہمی۔ اسی انداز میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے فرمایا من یرد اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، اللہ جس کے بارے میں خیر کا ارادہ فرمائے اس کو دین کی فقاہت اور سمجھ نصیب فرما دیتے ہیں۔ پہلے نمبر پر تو ہمیں پتہ ہونا چاہیے علم کہتے کس کو ہیں۔ علم کا لفظ 3 لفظوں سے مل کے بنا ہے، عین، لام اور میم، اور اس کو کسی بھی انداز میں لیا جائے اور کسی بھی باب پر لے جائیں، کوئی بھی حرکت اس پر ڈال دیں تو یہ جاننے کے معنوں میں آتا ہے۔ کسی بھی باب میں لے جائیں، یہ تعلیم کے مختلف مراحل کی نشاندہی کرتا ہے۔ آپ اس کو عالم یا علم کہیں تو جاننا، اور اسی طرح
علم یعلم فتح یفتح کے وزن پر کہیں تو علم کے ذریعے دروازہ کھولنا. اسی طرح علم یعلم پڑھ لیں نصر ینصر کے وزن پر تو مطلب یہ ہوگا کہ علم کے ذریعے آپس میں ایک دوسرے کی مدد کرنا. اسی طرح حسب یحسب کے وزن پر علم یعلم پڑھ لیں تو اس کا مطلب ہوگا علم کے ذریعے آپس کا محاسبہ کرنا. تو جاننے کا معاملہ ساتھ رہے گا، باب کے بدلنے سے اس کا انداز بدل جائے گا. اسی طرح اس کو مزیدوں کے باب میں لے جائیں. علم یعلم پڑھیں گے تو سکھانا، اور عالم یعالم کا مطلب ہوتا ہے کسی کو جبر سے سکھانا. اسی طرح تعالم یتعالم کا مطلب ہوتا ہے جاننے والے کو پھر سکھانا. اسی طرح تعلم یتعلم کا مطلب ہوتا ہے کہ جو غلط سیکھ چکا ہو اس کو صحیح سکھانا. لہذا آپ ثلاثی مجرد یا ثلاثی مزید کے جس بھی باب میں اس کو لے جائیں گے تو جاننے سیکھنے سکھانے کے ساتھ یہ جڑا ہوا ہے. ہم اپنے ہاں جب سیکھنے کے لیے آتے ہیں اللہ تعالیٰ نے سیکھنے کے لیے ہمارے 3 مرحلے مقرر کیے ہیں. ان تینوں مرحلوں کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں جمع کیا، فرمایا اطلب العلم من المہدی الی اللحد، علم حاصل کرو ماں کی گود سے لے کر قبر میں جانے تک. انسان کی 3 زندگیاں ہیں. اللہ تبارک و تعالی نے سورہ فلق میں ان کی طرف اشارہ کیا، قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات فی العقد اور ومن شر حاسد اذا حسد. یہ 3 عادتیں ہیں جو اس صورت میں بتائی جا رہی ہے. اسی طرح سورہ ناس ہے، قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس. یہ 3 مرحلے ہیں انسانی زندگی کے. پہلا مرحلہ اس کو بچپن کہا جاتا ہے، اور اس میں انسان چیزیں دیکھ کر سیکھتا ہے. وہ دیکھتا ہے اور سیکھتا ہے. امی کو دیکھے گا وہ سیکھے گا، ابا کو دیکھے گا وہ سیکھے گا، بہن بھائیوں کو دیکھے گا وہ سیکھے گا، ادھر ادھر کے لوگوں کو دیکھے گا وہ سیکھے گا. سب سے مضبوط سکھلائی وہ بچپن میں ہوتی ہے. پھر دوسرا مرحلہ ہے جوانی کا مرحلہ. جوانی کے مرحلے میں انسان جو سیکھتا ہے اس کے ذریعے اپنی حاکمیت بناتا ہے، اپنا بڑا پن بناتا ہے، اپنے آپ کو بڑا بناتا ہے. اسی لیے قرآن کریم میں فرمایا ملک الناس، لوگوں کا بادشاہ. انسان لوگوں کا بادشاہ بننا چاہتا ہے، اپنے آپ کو بہت بڑا بنانا چاہتا ہے. اور تیسرا فرمایا الہ الناس، سیکھنے کا تیسرا مرحلہ جس کو استادی کا مرحلہ بھی کہا جاتا ہے. انسان سیکھ چکتا ہے اور سیکھ جانے کے بعد پھر لوگوں کے اوپر اپنی حاکمیت مسلط کرتا ہے اور بتاتا ہے اور باور کراتا ہے کہ میں سیکھا ہوا. اللہ تبارک و تعالی نے انبیاء کے ذریعے میں سیکھنے کا حکم دیا اور عمل کرنے کی ترغیب دی. سیکھنے کے لیے ہمیں ہر مرحلے پر سیکھنا ہے، اور عمل کرنے کے لحاظ سے ہمیں اس وقت عمل کرنا ہے جب عمل کرنے کا حکم ہے. سیکھنے کے لیے ہمیں کہا کہ آپ سیکھو،
اور بچپن سے لے کر بڑھاپے تک سیکھو، لیکن عمل کرنے کے لیے ہمارے لیے وقت مقرر کر دیا، فرمایا جب تم بالغ ہو جاؤ تو عمل شروع کر دو، اور جب صحیح سلامت تندرستی میں ہو تو عمل کرتے چلے جاؤ۔ تو یہ عمل کا زمانہ ہے، علم کا زمانہ لامحدود ہے، جتنی عمر ہے آپ کی سارے کو احاطہ کیے ہوئے ہے۔ عمل کا زمانہ محدود ہے، آپ نے عمل کرتے جانا ہے اور اس کا بدلہ اللہ تعالیٰ سے آپ کو ملنا ہے۔ سیکھنے سکھانے کے لیے انسانوں نے بہت سارے راستے اختیار کیے، ایسے راستے بھی اختیار کیے جس سے انسان کو اس کا مقام و مرتبہ پتہ چلے، انسان کو انسانیت پتہ چل جائے، انسان کو اپنے خدا کی پہچان ہو جائے۔ اور انسانوں نے علم کے ایسے راستے بھی اختیار کیے جو انسانوں کو محدود کرتے چلے جائیں، ان کو پابند کرتے چلے جائیں۔ ایسی چیزیں کرے کہ بس وہ پابند ہوتا چلا جائے، دوسروں کو ایسی چیزیں بتائے کہ بس ان چیزوں کے اندر جکڑا جائے۔ پھر تعلیم کے لیے ہر دور میں، ہر زمانے میں، ہر وقت میں مختلف لوگوں نے مختلف کوششیں کی، اور ان میں اعلیٰ ترین کوششیں انبیاء کی تھیں، جنہوں نے آ کر اپنے امتیوں کو علم دیا اور اس علم کے مطابق عمل کی ترغیب دی۔ لوگوں نے ان سے علم سیکھا، علم سیکھنے کے بعد اس کے مطابق عمل کی طرف متوجہ ہوئے، اور یہ کوششیں ہر دور میں ہر لحاظ سے چلتی رہیں اور ہر زمانے میں ہوتی رہیں۔ سب سے اہم اور بنیادی تعلیم امام نصفی رحمۃ اللہ علیہ ہیں، ہمارے ایک بہت بڑے امام ہیں، عقیدہ کے، فقہ کے، تفسیر کے امام ہیں۔ ان کی تفسیر نصفی ہے، اور ان کی فقہ کی کتابوں میں کنز الدقائق ہے۔ اسی طرح ان کے ہاں عقائد کی کتاب جو ہم عام طور پر پڑھتے ہیں، شرح عقائد نصفی پڑھتے ہیں۔ اسی طرح بہت سارے علوم میں ان کی کتابیں ہیں، حدیث کی کتابیں بھی ہیں ان کی۔ امام نصفی فرماتے ہیں شرح عقائد اپنے متن میں، وہ یہ کہتے ہیں شرح عقائد اصل میں عقائد کی شرح ہے، یہ جو شرح ہے یہ علامہ تفتزانی کی ہے، اور جو متن ہے اس کا نام متن النصفیہ ہے۔ جو امام النصفی کا متن ہے، یہ کسی زمانے میں نے مختلف متون مرتب کیے تھے عقائد میں، اور اس وقت میں نے عقیدہ نصفیہ یا العقیدہ النصفیہ کو مرتب و مدون کیا تھا۔ تو یوں سمجھنا چاہیے حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے بعد اور امام طحاوی کے بعد امام نصفی نے اہم ترین متن مرتب کیا ہے، اور اس کی بہت زیادہ شرح لکھی گئی، اور اس متن نصفیہ میں امام نصفی فرماتے ہیں علم حاصل کرنے کے بنیادی طور پر دو ذریعے، ایک ذریعہ الہام یا وحی ہے، اور دوسرا ذریعہ تجربہ یا مشاہدہ ہے۔ انسان الہام یا وحی کے ذریعے بھی علم حاصل کرتا ہے، تجربہ اور مشاہدہ کے ذریعے بھی علم حاصل کرتا ہے۔ الہام کا مطلب یہ کہ اللہ تعالی بندے کے دل میں خیر کی کوئی بات ایسی ڈال دے جو اس کے لیے دین، عمل، زندگی میں بہتری کا ذریعہ بن جائے، اس کو کہتے ہیں الہام۔ اگر وہ انبیاء پر نازل ہو تو اس کو وحی کہہ لیتے ہیں، اور اگر کسی اللہ والے یا ولی کے دل میں اللہ بات ڈال دیں
الہام کہہ لیتے ہیں، اور اس سے نیچے درجہ کشف، وہ کشف کسی بھی ذی استعداد عالم کو ہو جایا کرتا ہے، یہ کشف کی ایک کیفیت ہے، یہ بھی علم کا ذریعہ ہے۔ وجدان بھی ایک علم کا ذریعہ ہے، کشف سے بھی نیچے کی قسم ہے۔ اور اسی طرح ادراک، یہ بھی کشف کا ذریعہ ہے۔ یہ مختلف ذرائع ہیں علم کے۔ دوسری طرف آ جائیں کہ آپ مشاہدہ کرتے ہیں، اسی طرح مشاہدہ کرنے کے بعد آپ تجربہ کرتے ہیں، آپ اپنی زندگی میں بار بار کسی چیز کو عمل میں لاتے ہیں، اور اس طریقے سے آپ کو چیز کا پتہ چل جاتا ہے۔ تو یہ دو ذریعے قرار دیے گئے، اسی لیے ایک کو یعنی دو عقلیں قرار دی جا سکتی، امام شاہ ولی اللہ کی زبان میں دو عقلیں ہیں۔ ایک کو عقل الہی کہا جاتا ہے، یا عقل معاد کہا جاتا ہے، اور دوسری کو عقل دنیا یا عقل معاش کہہ لیتے ہیں، عقل معاش اور عقل معاد۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں میں، ہر انسان میں مختلف لیول رکھے ہیں، عقل معاش کے لحاظ سے اور عقل معاد کے لحاظ سے۔ کسی کے اندر عقل معاد کا پہلو زیادہ ہے، کسی میں عقل معاد کا پہلو زیادہ ہے۔ عقل معاش اور عقل معاد، اس کے پہلو مختلف ہوتے چلے جاتے ہیں۔ علم کا بنیادی کام یہ ہے کہ وہ عقل معاد کو عقل معاش کی طرف متوجہ کرے، اور دوسرا یہ کہ عقل معاد کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ جوڑ دے۔ یہ علم کا بنیادی کام ہے۔ یوں سمجھ لیں، ذرا مشکل بات کرنے لگا ہوں، آپ سمجھنے کی کوشش کیجئے۔ ہمارے ہاں فلسفے میں ایک بات چلتی ہے، اور ہمارے ہاں درس نظامی میں سب سے زیادہ اس موضوع پر جس نے بات کی ہے وہ امام ملا حسن ہے یا امام صدر الدین شیرازی ہے، اور اسی طرح امام حمداللہ ہے۔ حمداللہ، ملا حسن، صدرہ، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اس پر بات کی ہے۔ اس بات کو سمجھنا آپ نے یوں ہے، اس وقت میں مثال کے طور پر اگر نام لوں گا تو آپ نے اس کو اپنی ذات پر نہیں لینا، ہو سکتا وہ کسی کا نام ہو، لیکن میرا مقصد یہ نہیں، مقصد سمجھانا ہے۔ مثال کے طور پر آپ میں اگر کسی کا نام شازیہ ہے تو فلسفے کی ایک بہت بڑی برانچ ہے جس کو اردو میں ہم علمیات کہہ لیتے ہیں، اور انگریزی میں ہم ایپسٹیمولوجی کہہ لیتے ہیں۔ اور اس کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ شازیہ، جو نام شازیہ ہے، اور شازیہ ایک کاغذ پر لکھ دیا جائے، شین الف زے یہ ہے، اور شین اور یہ نام کسی بچی یا عورت کا رکھ دیا جائے، اور الف سے لے کر یہ تک کے حروف کے درمیان میں اپنی اپنی ترتیب میں پہلے زے آتا ہے، پھر شین آتا ہے، پھر ہے آتا ہے، پھر یہ آتا ہے۔ اب یہ چار چیزیں آپ نے سمجھنی ہیں۔ پہلی چیز، الف سے لے کر یہ تک کی حروف تہجی کی پٹی میں شین الف زے یہ ہے۔ نمبر دو، یہ حروف کسی کاغذ پر لکھ کر ہم شازیہ لکھ دیں۔ نمبر تین، کسی دیوار پر یہ لفظ لکھ دیں۔ نمبر چار، کسی کا نام رکھ دیں۔ فلسفے میں بحث یہ کی جاتی کہ ان میں آپس میں تعلق کیا ہے، جس کاغذ پر لکھا کیا وہ شازیہ ہے یا نہیں ہے، جس لڑکی کو کہا شازیہ نام رکھا کیا وہ شازیہ ہے یا نہیں ہے۔ خالی شازیہ کا نام میرے آپ کے ذہن میں اگر آ جائے،
اس نام کا اس لڑکی سے اور اس لکھے ہوئے کاغذ سے اور حروف تہجی کے وہ الف سے لے کر یہ تک کے درمیان جو حروف ہیں ان کا آپس میں تعلق کیا ہے. یہ ایک اہم ترین ٹاپک ہے اور یہ بہت مشکل مضمون ہے. اور اس مضمون کو سب سے زیادہ یورپ کے فلسفیوں میں افلاطون نے اور بعد میں ارسطو نے آگے لیا اور انہوں نے آگے بڑھایا. بنیادی مدعا یہی ہے کہ کسی اسم کا مسمى، اسم اور مسمى کا آپس میں تعلق کیا ہے. مثلا اگر آپ کسی کا نام سعدیہ رکھ لیں تو ذات سعدیہ اور نام سعدیہ اور کاغذ پر لکھا ہوا سعدیہ اور حروف تہجی کے حروف سین عین دال یہ ہے، ان کا آپس کا تعلق کیا ہے. یہ ایک بہت بڑا موضوع ہے. اگر اس میں اتر جاؤں تو مجھے نہیں لگتا کہ کئی دنوں کے بعد بھی ہم نتیجے پر پہنچ سکیں گے. لیکن جو سمجھنے والی بات ہے وہ یہ کہ ہم وجدان کے ذریعے یا الہام کے ذریعے یا کشف کے ذریعے اس نتیجے پر پہنچ جاتے ہیں اگر کسی کا نام شازیہ رکھ دیا جائے تو اس میں کوئی نہ کوئی عادت دوسروں سے منفرد ہو جائے. اگر کسی کا نام سعدیہ رکھ دیا جائے اس میں کوئی نہ کوئی پہلو کامیابی کا پایا جائے گا. اگر کسی کا نام آمنہ رکھ دیا جائے اس میں کوئی نہ کوئی عادت امن والی پائی جائے گی. تو یہ اسم اور مسمى کا تعلق ہے جو کشف اور الہام کے ساتھ جوڑنے سے ہمیں پتہ چل گیا. لیکن اگر تجربات میں لایا جائے اسی بات کو اور اسی بات کو مشاہدے میں لایا جائے، اسی بات میں عقل کو استعمال کیا جائے، انسانوں کی لغت کو استعمال کیا جائے، تو پھر ہم اور نیچے اترتے ہیں. ہم یہ کہتے ہیں کہ شین الف ز، شاذ کا مطلب ہوتا ہے منفرد اور شازیہ کا مطلب ہوتا ہے انفراد والی، یونیکنس جس میں پائی جائے. لیکن اب سوال یہ پیدا ہو جائے گا کہ یہ یونیکنس اور شازیہ کا تعلق کس نے جوڑ دیا آپس پہ اور یہ کیوں جوڑ دیا. اس طرح سے یہ ایسی لمبی بحث ہے جو چلتی چلی جاتی ہے اور یہ علم کی ابتدا ہے. علم کی ابتدا کے بعد جب ہم آگے بڑھتے ہیں پھر علم کا درمیان آتا ہے، پھر علم کی انتہا ہوتی ہے. اور علم کی انتہا وہ ہے کہ عالم اور معلوم دونوں یکساں اور باہم دیگر اکٹھے ہو جائیں. مثال کے طور پر قرآن کریم میں جب اللہ نے کہا لا الہ الا انا، لا الہ الا انا فاعبدنی واقیم الصلاۃ لذکری. اب یہاں پر جب اللہ نے کہا کہ لا الہ کوئی معبود نہیں الا انا مگر میں، اب اس میں سے مراد کیا ہے؟ بعض لوگوں نے کہا کہ اس میں سے مراد ہر وہ بندہ ہے جس کے دل میں اللہ کا تعلق اور معرفت ہو، اور جس کے دل میں بھی اللہ کا تعلق یا معرفت ہوگا جب وہ کہے گا آنا تو مراد اس سے وہ معرفت و تعلق ہے جو اس کے دل میں چھپا ہوا ہے. اور بعضوں نے کہا نہیں نہیں نہیں، یہ تو بڑی دور کی بات ہو گئی، بات آگے نکلتی چلی جائے گی. میں نے سمجھانے کے لیے ایک دو باتیں کی، ذرا مشکل تھیں، اب واپس آتے ہیں. علم کا تعلق ہے کہ آپ کو مشکل اور آسان واضح کر دے. مشکل کیا ہے، آسان کیا ہے، کامیابی کیا ہے، ناکامی کیا ہے، حلال کیا ہے، حرام کیا ہے، اچھا کیا ہے، برا کیا ہے، خوبصورت کیا ہے، بدصورت کیا ہے، اپنا کیا ہے، پرایا کیا ہے، معلوم کیا ہے، نامعلوم کیا ہے. یہ ساری کی ساری چیزیں آپ کو علم کے ذریعے پتہ چلے. علم کے پھر آگے دو مرحلے ہیں.
علم اس لیے حاصل کرتے ہیں کہ آپ نے روپیہ کمانا ہے، یا علم اس لیے حاصل کرتے ہیں کہ آپ نے اپنی شناخت کرنی، اپنے آپ کو پہچاننا ہے؟ حدیث مبارکہ میں فرمایا من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، جو اپنے آپ کو پہچان لیتا سمجھ لے اس نے اپنے رب کو پہچان لیا۔ تو گویا علم میں اللہ تعالیٰ کو پہچاننا اور اللہ تعالیٰ کو جاننا یہ بنیادی چیز ہے، اور اللہ تعالیٰ کو جاننے کے لیے علم کام کرتا ہے، اور علم وہ ہوگا جو باقاعدہ ترتیب اور ایک مناسبت سے ہوگا۔ اب ہمیں کون سی مناسبت علم کی ہے کہ اگر وہ حاصل کر لیں تو ہم سمجھتے ہیں ہم کامیاب ہو سکتے ہیں؟ اس کے لیے ہر دور میں علم کے الگ الگ نظام تھے، اور ہمارے ہاں اس زمانے میں جو نظام ہے اس کو عام طور پر درس نظامی کہا جاتا ہے، درسیات کہا جاتا ہے، یا دینی مدارس یا دینی تعلیمات کہا جاتا ہے، اور اس کے لیے مختلف بورڈ بنائے گئے ہیں۔ پاکستان میں کئی بورڈ ہیں، مسلم ممالک میں دینی تعلیم کے مختلف بورڈ ہیں، مختلف یونیورسٹیاں ہیں، اور انہوں نے علم کے لیے مختلف درجات، مختلف مراتب اور مختلف کیٹیگریز اور مختلف نصاب وہ سارے بنائے ہیں۔ ان ساری چیزوں کا بنیادی مقصد کیا ہے کہ انسان لفظ سے چیز کی شناخت اور چیز کی شناخت سے چیز والے کی شناخت تک پہنچ جائے۔ مطلب یہ کہ الف سے لے کر اللہ، یعنی الف سے لے کر وہ الف جہاں لکھا ہوا وہ پتہ چل جائے، اور لکھے ہوئے اس چیز سے اللہ تک پہنچ جائے۔ اسی لیے الف اللہ یہ کہا جاتا ہے، یعنی یوں سمجھ لیں کہ ہمارا پورا علم کا سفر الف سے شروع ہو کر اللہ تک پہنچنے والا ہے، اور اس کے درمیان میں وہ الف والی اشیاء ہے جس کے ساتھ آپ نے الف کو جوڑ دیا ہے، یا بے سے ہم اللہ تک پہنچنے والے ہیں، درمیان میں وہ تمام چیزیں جو بے سے جوڑ دی گئی۔ اسی طرح تے سے اللہ تک پہنچنا اور درمیان میں وہ تمام چیزیں۔ اسی لیے ہمارے ہاں امام محی الدین ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا یہ جو حروف تہجی ہیں الف سے لے کر یا تک، یہ اصل میں اللہ تعالیٰ کے متبرک نام ہیں، ہر ایک اللہ کا نام ہے۔ اسی لیے الف سے لے کر یا تک یہ اللہ کے نام ہے۔ اگر حزب البحر کسی نے آپ میں سے دیکھی پڑھی ہو، اس میں الف سے لے کر یا تک پورے حروف آ جاتے ہیں حزب البحر میں بھی، تو یہ اللہ تعالیٰ کے نام ہے۔ تو گویا یہ الفاظ سے اس ذات تک پہنچنا، یا جز سے کل تک پہنچنا، یا ابتدا سے انتہا تک پہنچنا، آغاز سے انجام تک پہنچنا، یا نقطے سے کل تک پہنچنا، یہ بنیادی چیز ہے۔ اور انسان کو یہ ساری چیزیں جاننے میں مختلف علوم سے شناخت بہت ضروری ہے۔ جو علوم ہمارے پاس ایجاد ہو چکے ہیں ان کی شناخت بہت ضروری ہے۔ ہر علم کے بارے میں کسی بھی طالب علم کو اتنا پتہ ہونا کہ بھئی یہ علم کیا ہے، وہ علم کیا ہے، اس علم میں کیا، اس علم میں کیا ہے۔ جب یہ سارے علوم کا کچھ کچھ پتہ چل جائے گا، انسان کا آگے بڑھنا آسان ہو جائے گا۔ یہی وجہ ہے کہ درس نظامی میں مختلف علوم اور ان کی شناخت کے لیے مختلف کتابیں رکھی گئیں۔ آج ہم سمجھتے یہ ہیں کہ علم اس لیے حاصل کیا جاتا تاکہ اسے روٹی مل جائے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کی طرف سے دوری ہو اس آدمی پر جو پیٹ کے لیے علم حاصل کرے، روزی کمانے کے لیے علم حاصل کرے۔ تو روزی کمانے کے لیے علم نہیں ہوتا، بلکہ اللہ کی پہچان، اس کی معرفت کے لیے علم ہوتا ہے۔ اصل چیز وہ اللہ تعالیٰ کی پہچان ہے۔
اسی لیے مولانا جلال الدین رومی رحمہ اللہ نے فرمایا علم کے راہ حق نہ نمایت جہالت است، وہ علم جو تمہیں اللہ کے پاس نہ پہنچائے وہ علم نہیں، جہالت ہے۔ ہم جتنی بہنیں بھائی بھی بیٹھے ہوئے ہیں، جہاں جہاں جو میری بات سن رہا ہے، وہ سارے کے سارے اپنے سارے علم اور ڈگریوں کو سامنے رکھ کے دیکھیں، کون سی ڈگری ہے جو آپ کے لیے دنیا کمانے کا ذریعہ بنی، یا کون سی ڈگری ہے جو اللہ کی معرفت کا ذریعہ بنی۔ اگر تو کوئی علم ایسا ہے جو اللہ کی معرفت کا ذریعہ بنا، اللہ کے قرب کا ذریعہ بنا، یا اللہ تعالیٰ سے تعلق کا ذریعہ بنا، تو اس کو ہم علم کہیں گے۔ اور جو علم میرے اور آپ کے لیے روزی کمانے کا ذریعہ بنا، پیسے بنانے کا ذریعہ بنا، نوکری دھندا کرنے کا ذریعہ بنا، تو یہ ہمارے لیے کاروبار ہوگا۔ لہٰذا ہمارے ہاں جب بھی ہم علم حاصل کریں گے، اس کے دو پہلو، یا تو اس علم کو ہم نے اس لیے حاصل کیا کہ روپیہ کمانا ہے، یا ہم نے اس لیے حاصل کیا کہ اللہ کا قرب حاصل کرنا ہے۔ اگر روپیہ کمانے کے لیے حاصل کیا تو گویا وہ دنیا ہے، اور اگر اللہ کی معرفت حاصل کرنے کے لیے کیا تو گویا وہ عبادت ہے، دین ہے۔ اسی لیے ہمارے ہاں بزرگوں نے کہا، کسی نے پوچھا کہ بھئی دنیا کیا ہے؟ فرمایا کہ چیست دنیا از خدا غافل بدن، دنیا اللہ سے غافل ہو جانے کا نام ہے۔ نئے قماش و نقرہ و فرزند و زن، یہ خوبصورت قسم کے کپڑے، یہ سونا چاندی، یہ بچے بیوی، یہ گھر کاروبار، اس کا نام دنیا نہیں، بلکہ دنیا نام ہے اللہ سے غافل ہو کر غیر اللہ میں مگن ہو جانے کا۔ جب ہم غیر اللہ میں مگن ہو جائیں گے تو یہ دنیا ہے۔ اگر کوئی بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت کے لیے فزکس اور کیمسٹری میں آگے بڑھ رہا ہے اور اس کے نتیجے میں اللہ کا قرب حاصل ہو رہا ہے تو اچھی بات ہے۔ لیکن اگر کوئی بندہ قرآن کریم اس لیے پڑھ رہا ہے کہ ٹیوشن اچھی مل جائے گی، 4 پیسے کمائے جائیں گے، تو دنیا میں ہے۔ تو دنیا یا دین کا تعلق کسی خاص علم سے نہیں ہے۔ اگر آپ علم اس لیے حاصل کرتے ہیں، امام ابن ماجہ نے حدیث نقل کی اور بھی محدثین نے، اگر کوئی بندہ علم اس لیے حاصل کرے لیماری بالسفہاء، جاہلوں پر اپنی برتری ظاہر کرنے کے لیے، لوگوں سے مجادلہ کرنے کے لیے، اور اپنی بڑائی ظاہر کرنے کے لیے، گویا اس نے اپنے گلے میں آگ کا توق ڈال لیا۔ اور علم کس لیے حاصل کرنا ہے؟ صرف اللہ کے خوشنودی کے لیے، اللہ کی معرفت حاصل کرنے کی۔ جب آپ اللہ کی معرفت حاصل کرنا چاہیں گے تو کوئی بھی علم جب آپ حاصل کر رہے ہوں وہ عبادت بن جائے گا۔ لہٰذا آپ کا علم جو علم صرف ہے، بظاہر ہم سمجھتے ہیں جی علم صرف بڑی مشکل ہے، یہ میتھمیٹک کی طرح ایک علم ہے اور حروف کے بنانے کا علم ہے۔ اس کو آپ اس لیے حاصل کریں کہ علم حاصل کرنے کا ذریعہ بنے گا تو عبادت ہوگی۔ آپ کے گردانوں کو رٹے لگانا ثواب کا باعث ہوگا۔ اگر آپ فزکس کے اور کیمسٹری کے مختلف ایٹمز کے جو کلیے ہیں، ان کے اندر پروٹون، نیوٹرون اور یہ سارے الیکٹران، ان سب کو جاننا، ان کا پہچاننا، ان کی رفتاریں، سپیڈیں، ان کے چکر کتنے ہیں، اور ایک ایک کے اندر کتنے الیکٹران، پروٹون، نیوٹرون ہیں، اور ان کی رفتار کیا ہے، یہ جاننا اس لیے کہ اس کے اندر انرجی، اور انرجی کے اندر انرجی کے خالق کا ہمیں حقیقت میں پتہ چل جائے تو آپ کا یہ پڑھنا پڑھانا بھی عبادت بن جائے گا۔ تو اس لیے درس نظامی ایک ایسا علم ہے جس میں مختلف علوم کو شامل کیا جاتا ہے۔ افسوس کی بات یہ کہ آج کل درس نظامی کی حقیقت نہ جاننے کی وجہ سے مختلف علوم کو نکالا جا رہا ہے۔ فلاں بھی علم نکال دو، فلاں علم بھی نکال دو، فلاں علم بھی نکال دو، اور علموں کو نکالا جا رہا ہے۔ اور نکالنے کی وجہ مقصد جب ڈگری بن جائے تو علم نکالے جاتے ہیں، اس لیے کہ جب آپ کا مقصد ڈگری ہے
اور ڈگری میں بھی مقصد درجات ہیں کہ جناب جید ہو، جید جدن ہو، یا اس سے اوپر کیا ہو، ممتاز ہو، یا ممتاز ما شرف ہو۔ اگر ایسا کوئی آ جائے گا تو مقصد دنیا بن جائے گا۔ اس لیے علوم کو داخل کرنا درس نظامی کا منشا ہے۔ اور آج میں دیکھ رہا ہوں مختلف جو ہمارے ہاں بورڈ بن رہے ہیں یا مختلف وفاق بن رہے ہیں، وہ اکثر اپنے تعلیمی نظام میں سے کتابوں کو نکال رہے ہیں، اور فلاں کو بھی نکال دو، فلاں کو بھی نکال دو۔ اور اس کا نتیجہ یہ ہے آج جو عالم یا عالمات پیدا ہو رہی ہیں ان کے اندر سوائے تکبر کے کچھ نظر نہیں آتا۔ اگر کسی بچی کو آن لائن 2-4 مہینے پڑھ کے اور نقل شکل لگا کے ممتاز درجہ مل جائے تو وہ تو اپنے استادوں کو بھی کچھ نہیں سمجھتی، اور وہ تو جگہ جگہ کہتی پھرتی ہے جناب میرے بھی اتنے نمبر ہیں، اتنے میرے استادوں کے بھی نہیں، میرے تو زیادہ نمبر ہیں، میں تو زیادہ ذہین۔ نتیجہ یہ ہے کہ یہ درس نظامی کی سندیں ہمارے لیے وبال جان بنتی جا رہی ہیں، تعلیم فقدان کا باعث ہے، آپس کے تنازع کا باعث ہے، خدا سے دوری کا باعث ہے، علم کی بجائے جہالت کا باعث ہے۔ لیکن یاد رکھ لیں، میں شیخ سعدی کی ایک بات نقل کرتے ہوئے اپنی بات کو پورا کرتا ہوں۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے اپنے شاگردوں کو کہ اگر تم چاہو کہ تمہارے علم میں نورانیت آ جائے اور تمہارا مرتبہ مقام بلند ہو جائے تو 4 چیزوں کا احترام تعلیم کے دوران ہمیشہ اپنے پیش نظر رکھنا۔ 4 چیزوں کا احترام کرنا۔ پہلے نمبر پر استاد جس سے آپ نے علم حاصل کرنا ہے، اگر آپ نے استاد سے بے احترامی والا معاملہ کیا تو یاد رکھنا اللہ علم کا نور آپ سے چھین لے گا۔ ڈگری آپ کی ہوگی لیکن آپ سے اللہ علم کا فیض اور نور نہیں چلائے گا۔ دوسرے نمبر پر وہ ذریعہ علم جو کتاب ہے، ان کتابوں کا احترام وہ بہت ضروری ہے۔ آپ دیکھتے ہوں گے ہمارے سکولوں کالجوں کی کتابیں تو ردی میں بکتی ہیں، درس نظامی کی کتاب آپ کو ردی میں بکتی ہوئی نظر نہیں آئے گی۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ یہ ذریعہ علم ہے، اس کا احترام لازم ہے، طلباء طالبات اس کے ادب احترام میں اس کو سنبھالتے بھی ہیں۔ استاد اور کتاب، اور تیسری چیز آ گئی وہ جگہ جہاں پہ آپ نے علم حاصل کرنا ہے، وہ مدرسہ، وہ سکول، وہ جگہ، وہ کمرے، اس کی ہر چیز کا خیال، کیونکہ وہ آپ کے لیے راحت کا باعث ہے، اللہ کے قرب کا ذریعہ بنیں گے۔ حتیٰ کہ ہمارے استاد فرمایا کرتے تھے کہ آپ کی سہولت کے لیے جو ٹوٹیاں لگی ہیں ان کا احترام اور ان کی حفاظت بھی آپ کے ذمے ہے، جو آپ کے لیے چولہے لگائے گئے ان کا احترام اور ان کے ساتھ بھی صفائی ستھرائی آپ کی ذمہ داری ہے، جو برتن کپڑے آپ کو دیے جائیں ان کا، جو پھٹیاں آپ کو دی جائیں ان کا، کیونکہ یہ آپ کے لیے علم کا ذریعہ ہے۔ اور چوتھی چیز وہ ادوات علم اور ذرائع علم، جس میں قلم ہو گیا اور جس میں کاپیاں ہو گئیں اور جس میں یہ چیزیں آ گئیں جن کے ذریعے آپ علم حاصل کرتے ہیں۔ یعنی 4 چیزیں یوں سمجھ لیں کہ استاد، کتاب، جگہ اور ادوات یا ذرائع علم، ان 4 چیزوں کا احترام کریں گے تو آپ کی زندگی میں اللہ تعالیٰ نورانیت پیدا کر دے گا۔ اور پھر آخر میں جو نیا سیشن شروع ہونے جا رہا ہے ماشاءاللہ، ان کو میں اپنے اس سلسلے میں، تعلیم کے سلسلے میں ویلکم بھی کروں گا کہ آپ کا آنا مبارک۔ لیکن میری ایک بات یہ لکھ لیں آج، اگر آپ کی نیت اچھی ہوگی اللہ تعالیٰ آپ کو عالم بعمل بنا دے گا۔ اگر آپ کی نیت اچھی نہیں ہوگی عالم بنا دے گا، بے عمل بنا دے گا، اور اگر بدنیت ہوئے آپ تو راستے میں ہی کہیں ادھر ادھر کر دے گا، آپ منزل مقصود تک پہنچ نہیں سکیں گے۔ تو اس لیے کوشش کریں کہ آپ اپنی نیت کو اچھا کر لیں،
جتنی اچھی نیت ہوگی ویسی اچھی مراد ہوگی۔ اپنے اساتذہ کے احترام کی عادت اور معمول آج سے بنائیں۔ ویسے تو صحبت میں جو علم کی برکت اور انوارات آتے ہیں ویسے نہیں آتے، لیکن یہ جدید ٹیکنالوجی ہے، اس کے ذریعے بھی بڑے فوائد ہیں۔ اس لیے اپنے اساتذہ کے ساتھ اپنا گہرا تعلق رکھیں اور اساتذہ میں اسی درجے سے تعلق رکھیں۔ ایک استاد ہے جو آپ کا صرف پڑھانے والا، ایک ہے آپ کا نحو پڑھانے والا، ایک آپ کا تفسیر حدیث پڑھانے والا، لیکن ایک وہ استاد ہے جو ان سب کی نگرانی کرنے والا ہے، وہ سب سے اونچا ہوتا ہے۔ جو ان سب کو مینج کرنے والا وہ سب سے اونچا ہوتا ہے۔ ہماری بدقسمتی یہ ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ جس سے میں نے صرف پڑھی اس کا تو میں احترام کروں گی، نحو پڑھی اس کا تو احترام کروں گی، جس سے میں نے فقہ پڑھی اس کا تو احترام کروں گی، اور یہ جو ہمارے نظم و ضبط کی ناظمہ ہے اس کے احترام کی کیا ضرورت، میں نے اسے پڑھا کیا ہے۔ تو یاد رکھیں یہ علم کا ذریعہ ہے، آپ تک علم پہنچانے کا ذریعہ ہے۔ آج ہم جہاں بیٹھے ہوئے ہیں، یقیناً اس بزم کو سجانے میں، اس محفل کو آباد کرنے میں، آپ کو یہاں اکٹھا کرنے میں، دنیا کے کونے کونے سے یہاں اکٹھا کر کے، اور مجھے بھی یہ موقع دینے میں کہ میں دین کی باتیں آپ تک کروں اور ہم اس کو سمجھ کر اس کو اپنا کر دین کی طرف متوجہ ہوں، یہ سب کسی کا کام تو ہے، اور وہ جس کا کام ہے وہ بھی قابل احترام ہے، اس لیے اس کا احترام بھی بہت ضروری ہے۔ لہٰذا یہ میں جتنی طالبات ہیں ان کو کہوں گا، اور جو پہلے سے ہمارے ساتھ چل رہی ہیں وہ بھی اگر کوئی کمی کوتاہی ہے اس کو دور کریں۔ اور پھر سب سے بڑی بات یہ کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فاستبقوا الخیرات، بھلائی کے کاموں میں معاونت میں آگے سے آگے بڑھ جایا کرو۔ یہ ایک ہماری عادت ہے کہ جہاں دین کا کام آ جائے وہاں مفت خوری ہماری وہ عادت نظر آتی ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ مفت ہونا چاہیے دین۔ میں سمجھتا ہوں اور آپ بھی سمجھتے ہیں کہ ڈاکٹر کے پاس جا کے جیب کٹوا آئے اور ڈاکٹر کچھ بھی نہ دے بدلے میں، تو ہم کہتے ہیں ماشاءاللہ ڈاکٹر نے بڑا اچھا مشورہ دیا ہے، اور بیچارے عملیات والے بیٹھے ہوتے ہیں تعویذ شاویز دیتے ہیں، ان سے بھی کسی کو کچھ نہ کچھ تو بھلا ہو ہی جاتا ہے۔ وہ اگر تھوڑے پیسے مانگ لے تو ہم دین کو بدنام کریں، دیکھو جی دین بیچنا شروع کر دیا، یہ تعویذ بیچتے ہیں، یہ بیچتے ہیں، وہ بیچتے ہیں۔ لیکن میری بہنوں بیٹیوں یہ ذہن میں رکھنا، یہ طب کے مختلف طریقے ہیں، دم کے ذریعے، تعویذات کے ذریعے، دواؤں کے ذریعے۔ آپ نے اگر ترمذی پڑھی ہے یا دوسری حدیث کی کتابیں، وہاں جب کتاب الطب پڑھا ہے تو کتاب الطب میں دوائیں بھی ہیں اور دعائیں بھی ہیں اور دم بھی ہیں، وہ حضور علیہ السلام سے مروی ہے۔ اب کسی نے کوئی اگر اسپیشلٹی بنا لی ہے تو اس کا مسئلہ ہے۔ اسی طرح جب دین کی بات پڑھنے پڑھانے میں آ جائے تو نارمل سی معمولی سی اگر ٹیوشن رکھ لی جائے تو ہم کہتے ہیں او ہو 200 روپیہ میں دے نہیں سکتی، 300 روپیہ میرا دینا مشکل ہے، 500 میرا دینا مشکل ہے۔ تو یاد رکھیں یہ نظم و ضبط چلنے کے لیے کچھ اسباب ہوا کرتے ہیں۔ آپ ان اسباب میں اگر کچھ معاونت کریں گے تو آپ کا ثواب میں حصہ ہوگا۔ پہلے وقتوں میں تو یہ ہوتا تھا کہ چندے اکٹھے کر لیے جاتے تھے، اب ظاہر بات ہے آن لائن تو چندہ ہونا مشکل ہے۔ آپ یہ کر سکتی ہیں اپنے طور پر، اپنے کسی رشتہ دار سے، کسی عزیز و اقارب سے کچھ پیسے لے کر، مثلا اگر 500 ماہانہ فیس ہے تو سال کے 6000 ہے، ان کو کہیں جی آپ مجھے دے دیں صدقے کی نیت سے، اور آپ آگے جمع کروا دیں۔ آپ کا بھی بھلا ہو جائے گا، دینے والے کا بھلا کہ اس نے دین میں آپ کی معاونت کی، آپ کا بھلا کہ آپ نے ایک کام کو جاری رکھنے میں معاونت کی۔ اور جن اساتذہ نے اس میں شمولیت کرنی ہے، جو ہماری سب سے اس ادارے کی بڑی ہے پرنسپل یا معلمہ، انہوں نے سب کو تھوڑا تھوڑا وہ برکت کے لیے دے دینا ہوتا ہے۔ اب وہ اتنا تو نہیں دے سکتے۔ میں اگر کسی یونیورسٹی میں پڑھانے جاؤں تو مجھے یاد پڑتا ہے کہ 2500 روپیہ ایک گھنٹے کا، ایک پیریڈ کا مجھے دیتے ہیں کسی یونیورسٹی میں جاؤں۔ لیکن اللہ کے فضل سے اگر کسی مدرسے میں یا کسی جگہ بھی دین کے لیے جاؤں تو 250 روپیہ بھی کوئی نہیں دیتا۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ کہ ہم سمجھتے ہیں دین تو مفت ہی ہونا چاہیے،
بھائی دین واقعی مفت ہونا چاہیے، لیکن دین کے کرنے کے لیے کوئی نظام بھی تو ہونا چاہیے۔ تو اس لیے میری بہنوں، اس میں تعاون کے لیے اپنے طور پر بات تو میں نے ختم کر دی تھی، اب سوال و جواب کا سیشن ہے۔ اگر کسی نے کوئی سوال کرنا ہو تو اب آپ کی باری ہے۔ اللہم اغفر لنا، اللہم اغفر لنا، اللہم ارحمنا، اللہم اہدنا واعف عنا یا اکرم الاکرمین یا مجیب السائلین، اللہم انت الرحمن المستعان، اللہم یا حنان یا منان۔ یا اللہ جو کہا سنو گے اپنی بارگاہ میں قبول فرما، یا اللہ اخلاص للہیت نصیب فرما، یا اللہ اساتذہ کو اپنی معرفت اور طلباء کو علم کی اہمیت نصیب فرما، اور ہم سب کو ایک دوسرے کا معاون بنا۔ صلی اللہ علی حبیبہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔